بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس اسلامی کوئز کے سرپرست برادر محترم حضرت مولانا محمد امام الدین صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ، ناظم مدرسہ حفظ القرآن منجیہ ضلع ویشالی، داعش پہ تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، حاضرین و ناظرین مجلس، بڑی ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت ہم اور آپ مغرب کی نماز کے بعد ہی سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی باتیں، سوال و جواب کی روشنی میں علماء کرام کی گفتگو، علماء کرام کی تقاریر ہم اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر امتنان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اسلام ایک کامل اور اکمل مذہب ہے، دین ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کی آخری اینٹ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل مکان ہے، بہت ہی خوبصورت گھر ہے، ہر کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس کی تعریف ہی کیا کرتا ہے، اس کی خوبصورتی بیان کرتا ہے، اس کو جمال کا تذکرہ کرتا ہے. لیکن اس خوبصورت عمارت میں ایک سوراخ ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس اینٹ کو، اس سوراخ کو اسی اینٹ سے بھر دیا جائے تو اس کے حسن و جمال میں، اس کی خوبصورتی میں اور چاند لگ جائے گا. آقا نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اینٹ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا. آقا نے یہ فرما دیا انما انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ذات اقدس تھی کہ نبی بنائے جاتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں یہ رچایا جائے گا، یہ بسایا جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اور اگر ان بچوں کے دماغ کو نہیں سجایا گیا، نہیں رچایا اور بسایا گیا تو پھر ان کا ایمان، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا. اور یہ چیزیں کہاں سے ہوئیں گی؟ یہ چیزیں مکاتب کے نظام سے قائم ہیں. جہاں جہاں مکاتب کا نظام ہے، یقیناً وہ محلے، ان محلے کے بچے اور بچیاں بہت ہی کامیاب ہیں. آپ کے مکتب میں، آپ کی مسجد میں جناب مولانا اکبر صاحب جیسے حافظ قرآن، عالم دین موجود ہیں. آپ لوگ قابل مبارک ہیں، قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے، ابھی آپ نے دیکھا ان بچوں کو کتنی محنت سے، کتنی جد و جہد سے، کتنی لگن کے ساتھ تیاری کرائی. یہ بچے یہاں آئے اور بڑے بڑے ہماری عمر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں حضور کے والد کا نام کیا ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے کس کی شہادت ہوئی. انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ کھلا، نبی آپ بنائے گئے ظاہر نبی، تو آپ پہ قرآن کریم کی پہلی وحی کون سی آئی؟ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، سب سے پہلے کون شہید ہوئے، سب سے پہلے مردوں میں کون ایمان لائے، عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا، بچوں میں کس نے اسلام قبول کیا اور غلاموں میں کس نے قبول کیا. لیکن ان بچوں کو آپ نے دیکھا، ان بچوں سے سوالات کیے گئے، ان بچوں نے جواب دیا.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، یقیناً یہاں کے امام بھی قابل مبارکباد ہے، محلے کے والے بھی قابل مبارکباد ہے، ان بچوں کے گارجین حضرات بھی قابل مبارکباد ہے، اور ہم سب مل کر جناب مولانا نظام الدین صاحب کو دعا دے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر جذبہ اور شوق اور لگن جس طریقے سے ابھی ہے یہ اور خوب سے خوب تک کرے، یہ قافلے کو لے کر آگے بڑھے۔ آج سے 9 سے 10 سال پہلے انہوں نے یہ قافلہ اس کام کی شروعات کی تھی، اور مجروح سلطان پوری کی زبان میں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور یہ کارواں بنتا گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ کامل ہے، مکمل مذہب ہے، اعتقاد بھی اس میں ہے، معاملات بھی اس میں ہے، عبادات بھی اس میں ہے، پورا طریقہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں کپڑا زیب تن کرنا ہے تو کون سا کپڑا زیب تن کرنا ہے، کپڑے کا رنگ کون سا ہوگا، تمہیں کپڑا زیب تن کرنا ہے تو اس کپڑے کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی، مردوں کو کپڑا کہاں تک پہننا ہے، بچیوں کو کپڑا کہاں تک پہننا ہے، بچیوں کو کون سا عضو ہے اس کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، مردوں کو کس حصے کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، یہ کہاں ہمیں معلوم ہوگا؟ یہ صرف اور صرف جب اسلامی علوم کو اپنے سینوں میں رچائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، تبھی تو جا کر ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صرف ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے ابو الاعلیٰ ابو الآدم حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، یہ دونوں کہاں رہ رہے تھے؟ بتائیے کہاں رہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا تھا؟ شروع میں تو ان کو جنت ہی میں رکھا تھا، یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا تھا کہ دیکھو دیکھو سامنے جو پھل ہے اس پھل کو مت کھانا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ نے جب پھل تناول فرما لیا تو آپ پہ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے غصہ کا اظہار ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ آپ یہ تھا کہ آپ ننگے ہوئے، اور قرآن نے کہا کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں حضرت آدم حضرت حوا جنت کے وہ پیڑ پودوں کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ جب انسان کے اندر خرابی آتی ہے تو اس کا لباس بدل جایا کرتا ہے، کپڑے پہننے کا انداز بدل جایا کرتا ہے، جب کپڑا اس کا خراب ہو جائے گا تو ساری خرابیاں پیدا ہو جایا کریں گی۔ ہندوستان میں نے دیکھا ہے ایک گھرانہ جو معزز گھرانہ ہے، علمی گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے ایک فرد کو ہم اور آپ سماحت الشیخ علامہ ابو الحسن علی ندوی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو علامہ علی میاں ندوی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ رائے بریلی کی سرزمین پہ پیدا ہوئے اور پھر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ آپ کی تقاریر مسجد حرام میں وہاں کے امام اپنی تقریر میں حضرت مولانا کی تقریر کا حصہ بنایا کرتے تھے۔ وہاں کے بچوں جب ولادت ہوتی ہے، بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو اسی وقت سے اپنے بچوں کو کپڑا جو پہناتے ہیں، شریعت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق اپنے بچوں کو کپڑا پہنایا کرتے ہیں۔ آج بھی ان کے یہاں چلن ہے، جب کپڑا اچھا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، جب ان کے بدن ڈھکے ہوئے ہوں گے، ستر عورت کا خیال رکھا جائے گا، یقیناً میرے محترم بزرگ دوستوں ان کی زندگی میں خرابی نہیں آتی۔ اور پھر میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دوسری قوموں کی رہن سہن کو جب اپنی زندگی میں رچائیں گے تو آقا نے بتا دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی گویا وہ انہی میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے بار الہ، آپ نے جو بہترین اور محبوب مذہب ہمیں عطا کیا ہے اسلام کی شکل میں، اے بار الہ مکمل طور پہ ہمیں شریعت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا